یہ بیان سامنے آیا کہ بانی پی ٹی آئی نے آپ کو ہدایات دی ہیں تحریک کے حوالے سے، وہ آپ کی کچھ لازمی بات ہے پارٹی کے اندر کچھ معاملات ہوں گے، آپ نہیں ابھی ڈسکس کریں گے، لیکن کس طرح کی تحریک ہوگی؟ احتجاج ہوگا، لائک آپ مختلف ایسا احتجاج کریں گے کہ حکومت کی طرف پریشر پڑے؟ کیا دیکھیں، میں ڈائریکشن اس کیا طرح کی ہوگی؟ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی تفصیلات ایسی نہیں ہیں جو میں آپ سے اس وقت ذکر کر سکوں۔ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کام کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں تقاضا کرنا ہے اپنے آئینی حقوق کا، اپنے قانونی حقوق کا، اور وہی ہم کریں گے۔ اچھا رائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشستیں جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی حوالے سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو مل گئیں، آپ اس میں وکیل بھی تھے سر، اس فیصلے کے حوالے سے اور یہ جو نشستیں دی گئی ہیں اس حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ ان کے پاس تو 2/3 میجورٹی ہو گئی، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں ان جماعتوں دیکھیے، کے پی بعد؟ ٹی آئی کے مستقبل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مستقبل درخشاں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ کوئی فیصلہ، کوئی نشستوں کا چھن جانا اس چیز کو تبدیل نہیں کرتا، اس لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ملک کے لیے بہت ایک بڑا سانحہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں، جو 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد یہ نظام کرنا چاہتا ہے، اس سے ہم سب کو میں سمجھتا ہوں خوفزدہ ہونا چاہیے، بلکہ خوفزدہ سے بڑھ کر ہمیں مزاحمت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہم سن رہے تھے کہ وہی میں بات کر رہا ہوں نا، 27ویں ترمیم کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے بالکل ہی جو ہمارا آئین ہے، جو ایک وعدے پر مبنی ہے، انسانی تعظیم کے وعدے پر مبنی ہے، جو مبنی ہے اس چیز پہ کہ ریاست کے 3 ستون ہوں گے جو اپنا دائرہ کار رکھیں گے، اپنا علیحدہ علیحدہ کام کریں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، پاکستان کی عوام کو آزادی ہوگی کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کر سکے۔ ان تمام چیزوں کو پہلے ہی پامال کیا جا چکا ہے۔ اس وقت یہ پامالی دھونس کے ذریعے ہے، اغواکاری کے ذریعے ہے، تشدد کے ذریعے ہے۔ اس کو اب ارادہ ہے کہ ایک آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ عطا کیا جائے، لیکن یہ آئینی ڈھانچہ جو ہے اس روح کے منافی ہوگا جو پاکستان کی اساس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پاکستان کو بحیثیت ریاست اور پاکستانی قوم کو بطور قوم ایک شدید دھچکا لگے گا۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی میں آئی، تقریر کی، اپوزیشن نے احتجاج کیا، اس کے بعد 26 لوگوں کو معطل کر دیا گیا، پھر ریفرنس کی بھی باتیں ہوئیں کہ ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ ایز اے ماہر قانون دان کیا سمجھتے ہیں یہ آپ؟ غلط ہے، ظاہر یہ غلط ہے۔ دیکھیں، آئین میں نہیں، اب ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں ہو وہ لوگ؟ سکتے ہیں، لیکن یہ غیر اہم باتیں ہیں۔ دیکھیں، آپ اس چیز پہ غور کیجئے جو خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام یہ اسمبلیاں جو ہیں اب ایک ڈھکوسلا ہیں، یہ غیر نمائندہ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری 80 سیٹیں ہوں، 106 سیٹیں ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس لیے اس سے یہ چیزیں غیر اہم ہیں، لیکن یہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہے۔ وہ بات اہم ہے کہ اس ملک میں کیا آئین اور قانون کی کوئی وقت رہنی ہے؟ کیا آپ گفتگو کرنے کو اس چیز کا ذریعہ بنائیں گے کہ لوگوں نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کو زائل کر دیا جائے؟ ووٹ تو پہلے ہی آپ نے 8 فروری اور 9 فروری کی رات کو زائل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو بچی کچی ایک نمائندگی ہے ان پارلیمانی ایوانوں کی، کیا اس کو بالکل آپ مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ اس فیصلے نے جو مخصوص نشستوں کا ہے پہلے ہی ان ایوانوں کو غیر نمائندہ بنا دیا ہے۔ 2/3 اکثریت اس کو دے دی گئی ہے جس کو پاکستان کے عوام نے شاید 17 سیٹیں دی تھیں۔ تو تمام یہ جو صورتحال ہے یہ ایک فریب پر مبنی ہے، ایک جھوٹ پر مبنی ہے، تو اس فریب اور جھوٹ کو آپ بڑھاتے جائیے، جو بھی کیجیے۔ راج صاحب یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کو حکومت سے گئے 4 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال میں ہم نے یہ 3 سال چلیں کر لیں، 3.5 سال ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو موجودہ سسٹم ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ان کو سیٹیں بھی مل رہی ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بھی اچھے ہیں، اور ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ سختیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ماضی میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیف، کچھ نہ کچھ ضمانتیں ہونا شروع ہو جاتی تھی، اس کی کیا وجہ؟ کیا پاکستان خوفزدہ ہے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی عوام سے خوفزدہ بھی ہیں۔ یہ ایک جمہوری لمحہ ہے اس ملک کی تاریخ میں، اس ملک کی 78 سالہ تاریخ میں ایسے لمحے کم آئے ہیں، لیکن پاکستانی قوم نے ایک جمہوری فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے، ایک پارٹی کے ساتھ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ دیکھیں، پاکستان 78 سال سے
ایسی ریاست ہے جو اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے، جو طاقتور کے لیے کام کرتی ہے۔ غریب کا بچہ ایسے اسکول میں جاتا ہے، اگر اسکول وہ جائے، 40% تو کسی اسکول میں نہیں جاتے 15 سال کی عمر میں، لیکن جو اسکولوں میں جاتے بھی ہیں وہ ان کی استطاعت جو ہے بہت کم ہوتی ہے اس بچے کے مقابلے میں جو امیر کا بچہ ہے، جو ایک ایسے اسکول میں جاتا ہے جہاں بھاری فیسیں ہیں۔ تو کوئی مقابلے کا امکان ہی نہیں ہے۔ جن ہسپتالوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہ ایسے ہسپتال ہیں کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما، جسمانی نشو و نما جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں اپنی عمر سے کہیں کم ہوتی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سٹنٹنگ جسے کہتے ہیں، جسم کا سکڑ جانا، دماغ کا سکڑ جانا سب سے زیادہ ہے دنیا میں۔ 40% کے قریب ہماری آبادی جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے۔ تو یہ ہے وہ معاہدہ جو اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے کہ ہم طاقتور کا ساتھ دیں گے، اس ملک کو ہم نچوڑیں گے، امیر تر ہوتا جائے گا، لیکن پاکستان کی عوام جو ہے اس کی آواز کو ہم سلب کریں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی اس وقت ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک منصوبہ ہے 78 سال پہ محیط، اسی کا تسلسل